اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام ہم نے پڑھا۔ ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ کہا گیا اور ان کا لقب صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا، ان کو اللہ نے لقب دیا۔ ساتھ ہی ان کی جنت میں بھیجنے حضرت حوا علیہ السلام جو تمام انسانوں کی ماں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کس طرح سے وہ زمین پر آئے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بنایا، اور شیطان کو اس کے حسد و تکبر کی وجہ سے ابلیس کا قرار دے دینا۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ اس چیز کو یاد بھی رکھیے گا۔ تو آئیے اپنی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ کتابوں کو کھول لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ جس کا سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جواب ہے اس کا مٹی سے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام ہے ابو البشر۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اب سوال نمبر 2 آتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ 5 الفاظ ہیں: ابلیس، علم، ابو البشر، جنت، صفی اللہ۔ یہ 5 کو آپ نے ان خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ پہلا ہے، فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ڈیش کی وجہ سے بڑھ گئی، علم کی وجہ سے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام ڈیش یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ڈیش ہے، صفی اللہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ڈیش نافرمانوں میں سے ہو گیا، ابلیس۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام ڈیش میں رہنے لگے، جنت میں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ تو اس سوال کا جواب پیارے بچوں موجود ہے صفحہ نمبر 73 پر، جس میں پہلی لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ سوال نمبر 2 آتا ہے تمام انسانوں کے باپ اور ماں کون ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 74 پر آخری لائن میں دیکھیے گا کہ دنیا میں موجود تمام انسان، ان کو آپ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بھی لکھیں گے، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ نمبر 3، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 73 پر آخری لائن میں دیکھیے، ابلیس شیطان نے آپ علیہ السلام کو اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اتنا ہی اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 75 پر آخری 3 لائنوں میں دیکھیے گا۔ حاصل کلام کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کبھی بھی توبہ اور استغفار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ اب دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے علم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کیجیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 73 پر مل جائے گا کہ آپ نے پہلے ڈالنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہیڈنگ، اور آپ نے شروع کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آپ کے جسم میں روح پھونکی۔ پھر آپ نے نیچے آنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے اظہار کے لیے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان کے نام نہ بتا سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ یوں فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے بڑھ گئی۔ یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ اب آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت پر تفصیل سے لکھیے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 73 پر ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت۔ یہاں سے آپ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہاں سے لے کر آپ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے بڑھ گئی، یہاں تک یہ جو چاروں لائنیں اس کی مکمل ہو رہی ہیں، یہ
اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنے حسد و تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک آپ نے جو ہے اس کا جواب مکمل لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ابلیس ذہنی آزمائش کی طرف۔ ابلیس نے غرور میں آ کر کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، بتائیں وہ کیسے؟ جبکہ سوال نمبر 2 ہے اس کا ذہنی آزمائش کا کہ کون سی مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے اور ابلیس کا تعلق کس مخلوق سے تھا؟ تو پیارے بچوں، یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے اور ابلیس کا تعلق بھی بلکہ جنات ہی سے ہے۔ تحقیق کی طرف آتے ہیں تو لائبریری سے اپنے ہمارے انبیاء کے موضوع پر کتاب حاصل کریں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات تلاش کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ اپنا جائزہ لیں اور بتائیں ہم آپ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں یا معافی طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزہ کریں۔ اساتذہ والدین کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی روشنی میں مزید تفصیل سے پڑھیں۔ رہنما اساتذہ ہے کہ طلبہ سے سبق کی بلند خوانی کروائیں، بعد ازاں سبق کی مشق کے سوالات اپنی نگرانی میں حل کروائیں۔ طلبہ کو حضرت آدم علیہ السلام ان کی پیدائش کے متعلق تفصیل سے بتائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب یعنی خلیفہ ہیں۔ طلبہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ کے متعلق تفصیل سے آگاہ کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ مشق حل کی، آپ نے اس میں مزید جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی علم کی وجہ سے فرشتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی، تو آپ بھی علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ جاری رکھیے گا، علم حاصل کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا درجہ بھی بلند ہوتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ پورا واقعہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ضرور سنائیے گا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔